تمام سیاسی جماعتوں نے جس تحریک کے آغاز کا اعلان کیا ہے، آج گوجرانوالہ سے اس کا آغاز ہوگا۔ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شریک ہوگی اور انشاءاللہ العزیز یہ ان حکمرانوں کے کشتی کو غرقاب کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ محسوس ہونا چاہیے کہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے۔ پاکستان مغربی آقاؤں کا نہیں ہے۔ پاکستان عالمی اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی کے لیے مارد وجود میں نہیں آیا تھا۔ دنیا میں سازشیں ہوتی ہیں، اپنی مرضی کی حکومت قوموں پر مسلط کی جاتی ہے، اپنے ایجنڈے کی تکمیل کرائی جاتی ہے، اور آج بھی اگر آپ نے دیکھا تو ان 2 سالوں میں اگر کوئی قانون سازی ہوئی ہے اور 11 سے 12 قوانین بنے ہیں تو وہ بھی FATF کے شرائط کے تحت بنے ہیں۔ پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اور اس کی جو ساورنٹی ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ بل کے اوپر باقاعدہ اس کے اغراض و مقاصد لکھے جاتے ہیں، اس کا موضوع لکھا جاتا ہے، جس میں صراحت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ FATF کے شرائط پر قانون سازی ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے پارلیمنٹ میں کسی باہر کے ادارے کے تحت صراحت کے ساتھ یہ لکھنا ہے تو پھر اس پارلیمنٹ کی بالادستی کی نفی خود پارلیمنٹ کر رہی ہے۔ تو ہماری دلیل مضبوط ہے کہ یہ پارلیمنٹ معتبر پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سازشوں کے تحت اور ان کے دباؤ کے تحت لائی گئی پارلیمنٹ ہے، اور آج انہی کے ایجنڈے پر قانون سازی کر رہی ہے۔ اس طرح کے حکمرانی کا خاتمہ کرنے کے لیے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور انشاءاللہ سب متحد ہو کر آج گوجرانوالہ میں وہ قوم سے مخاطب ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا مولانا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو تحریک ہوتی ہے وہ کتنی جاندار ہوتی ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اپوزیشن ابتدائی فیس میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے، جب کوئی فیصلہ کن ہو رہا ہوتا ہے تو اپوزیشن نیچے سے غائب ہوتی ہے۔ تو اب بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کو کوئی ریلیف مل گیا تو وہ آپ کو تنہا چھوڑ کے غائب ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں اب یہ PDM کے آپ سربراہ ہیں، آپ کی قیادت میں قافلہ لاہور سے روانہ ہو رہا ہے، تو معین صاحب کو آپ کی قیادت میں جانا چاہیے، وہ الگ جا رہی ہیں، آپ کا نہیں، میرے خیال میں ہمیں راستے میں کسی ایک جگہ ملنا ہے اور سب نے گوجرانوالہ میں اکٹھے ہی داخل ہونا ہے۔ اپوزیشن کا جو کردار ہے، اپوزیشن جو ہے بہرحال دیر آیت درست آیت والی بات ہوتی ہے، جو وقت اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ آج اس وقت ساری اپوزیشن بہرحال کمیٹڈ ہے، اور یہ تاثر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی قوت خدا نہ کرے وہ کسی مفاہمت کے انتظار میں ہے یا اس سے کسی مفاہمت کا فائدہ اٹھانے کے لیے سب کمیٹڈ ہیں، اور بھرپور طور پر اس ملک میں عام آدمی کے ووٹ کو عوام تک دوبارہ ان کی امانت پہنچانے کے لیے متحد ہیں۔ جس طرح صبر کیا جا رہا ہے کہ جلسہ کس کا بڑا ہوگا، اور اس بات پہ شبیر فراز صاحب نے ایک شرط بھی لگا دی ہے مریم عورت سے کہ ہم جلسہ کا بھر کے دکھائیں گے، منتخب نہیں کر سکتے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف آپ کو چیلنج دیا جاتا تو آپ تو جلسہ کا بالکل بھر دیتے، کیا دوسری جماعتوں سے زیادہ آپ کے لوگ ہوں گے؟ یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، سب نے اپنی شرکت کرنی ہے، کسی نے کتنی، تو میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بہت ہی نچلی سطح کی محلے کے کارکنوں کی آپس کی باتیں ہیں،
میرے خیال میں ہماری اس لیول پر سوچنی بھی نہیں چاہیے اس حوالے سے۔ آپ نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کی بلندی کی بات کی ہے، تو جب عمران خان اور حیدر غازی اسلام آباد گئے تو آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ باتیں جو ہیں وہ اسلام آباد پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، سڑکوں پر نکل کے دھرنوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتے۔ آج آپ چاہے اپوزیشن دیکھتے جو ہے وہ سڑکوں پر آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اب آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں تو قانونی ہے، اس کو پارلیمنٹ میں آپ سمجھتے ہیں؟ اس وقت ان کا دھرنا تھا وہ ایک منتخب پارلیمنٹ کے خلاف تھا، اب ہم ایک ناجائز پارلیمنٹ کو ہٹانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ظاہر ہے کہ عوامی قوت پر اس کا دار و مدار ہے، اور جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت پاکستان میں، اس سے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ ان کو دسمبر نصیب نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ جو یہ آپ جلسے کر رہے ہیں تو رابطے جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، کیونکہ خان صاحب کا کہنا ہے ابھی وہ اس بات کو دوبارہ دہرا رہے کہ یہ این آر او کے لیے اور کسی کو این آر او نہیں ہوگا، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو این آر او دے سکے؟ نہیں، میرے خیال میں اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو وہ ہم سے این آر او چاہ رہا ہے، ہم نہیں دے رہے ان کو۔ نہیں، میرے خیال میں ہم سب کا اس پہ اتفاق ہے، اور جو اعلامیہ اے پی سی کا جاری ہوا تھا اس میں جو استعفوں کا آپشن ہے وہ ایک متفقہ اعلامیہ کا حصہ ہے۔ میرے خیال میں حالات جب بدل جاتے ہیں تو پھر اس میں کمزور جہت جو وہ دب جاتا ہے۔ میرے خیال اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اب سوچنے کی نہیں ہے، اب تو اوور آل پاکستان میں باقاعدہ عام انتخابات ہونے چاہیے، اور عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں، اور ان ضابطوں کے تحت کریں کہ جس میں کوئی دھاندلی کا احتمال نہ ہو۔ پی ڈی ایم کی سربراہی کے حوالے سے بھی کچھ تعلقات تھے، پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ یہ روٹیٹ ہونی چاہیے سربراہی جو ہے، تو ایسا بھی کچھ ہوا اب تک؟ میرے خیال میں جو پرماننٹ ہے آپ کے پاس؟ میرے خیال میں ابھی ہم اس پر کوئی بحث موجود نہیں ہے، جب پی ڈی ایم کے اندر کوئی ایسی بحث موجود نہ ہو تو پھر اس پر بحث کرنا میرے خیال میں توجہ ہٹ جائے گی۔ جب ایسی کوئی بحث ہے نہیں وہاں پر تو ہم عہدوں کے لیے پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، ہم مقصد کے لیے پی ڈی ایم میں ہیں، عہدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ جی، وہ پہلے والی انگلی تو نکلے نا، پھر اس کے بعد دوسری انگلی۔ ابھی رکاوٹوں سے ہمارا سامنا نہیں ہوا، لیکن آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ سامنا ہوگا بھی نہیں، ہم جائیں گے بہت شکریہ۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اٹیکس ہوتے ہیں، جیسے ابھی 2 اٹیکس کل پاک کے اوپر ہوئے، اس میں سوانہ والے شہید بھی ہوئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو اس کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک فرقہ واریت کے حوالے سے جو مولانا کو شہید کیا گیا کراچی کو، تو کیسے یہ حالات کے حوالے سے کیا نظر ہے کہ فرقہ واریت کی طرف؟ دیکھیے، جتنا آپ سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں گے، سیاسی عمل کو آپ جتنا طاقتور بنائیں گے، اتنے ہی فرقہ واریت اور یہ چیزیں جو ہے تحلیل ہوتی جائیں گی۔ تو اگر فرقہ واریت ملک میں پیدا ہوتی ہے تو اسی بھی ایک سیاسی عمل ہی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس خلیج کو پاٹ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پی ڈی ایم کی صدارت کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب والوں کو، سب دوستوں کو، مولانا کو جو پی ڈی ایم کی صدارت ملی ہے وہ وراثت ملی ہے، مولانا مفتی رحمہ اللہ بھی پی ایم گھبرائی رہی ہے، تو یہ سیاست یہ وراثت ہے ان کو۔ ایک اور ایشو پیدا کرنا، بہت شکریہ۔
और जैसे आपने अभी सवाल किया फिर कवारियत के हवाले से, तो यकीनन हमारे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर आदिल खान साहब जो हैं उसका निशाना बने हैं। इससे पहले भी हमारे बहुत बड़े बड़े सपूत इसका निशाना बने हैं, और हर फ़िरक़े के अंदर से बड़े अहम लोग वो इस इफरीत निगल लिए हैं। मेरे ख्याल में ये इस किस्म के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं, इसकी रोकथाम होनी चाहिए और मुल्क में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी होनी चाहिए। नफ़रतों की बातें उसने न पहले कोई नतीजा दिया है न अब कोई नतीजा देगा। पहले भी खून खराबी की तरफ बात गई है और आज हम उसका मातम कर रहे हैं। कल भी यही सूरत हाल होगी कि हम सिवाय पशेमानी के हमें कुछ हाथ नहीं आएगा। लिहाजा हम ओहदों के लिए ही नहीं मकसद के लिए पीडीएम में हैं। फ़िरक़ा वारियत को सियासी अमल ही कंट्रोल कर सकता है, ये कहना है मौलाना फजल रहमान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए।